السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ناظرین، الجامعۃ القاسمیہ جو کہ شارجہ عرب امارات میں واقع ہے اور اس میں اولیاء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس جامعہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بہترین جامعہ ہے اور اس میں سہولیات اور فیسلٹی بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی منظوری اس جامعہ سے آ گئی تو آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس جامعہ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ اس ڈسکرپشن میں نے جو لنک دیا ہے اس کے ذریعے اس جامعہ کے ویب سائٹ پر آ جائیں، اور اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس جامعہ کی جو شروط ہے داخلے کے لیے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیفیت التقدیم، کیسے اپلائی کرنا ہے، آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ المنہج الدراسیہ، آپ اس کو یہاں سے ایک مرتبہ باریکی سے پڑھ لیجیے گا۔ جیسے شروط القبول میں پڑھنا چاہتا ہوں تو شروط القبول پر کلک کیجیے۔ تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ دیکھیے شروط القبول میں کتنے کلیات ہے، کلیہ قرآن الکریم شریعہ ہے، اس طرح اور دیگر سارے معلومات یہاں پر دیا ہوا ہے۔ آپ ان کو ایک مرتبہ باریکی سے پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر جو آپ دکھ رہے ہیں سجل الآن ریڈ کلر کا، آپ یہاں پر کلک کر دیجیے۔ دیکھیے یہاں بتا رہا ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا استعمال کیجیے، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں وہ موبائل کے اوپر کونے میں جو 3 ڈاٹ کا آپ آئیکن دکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ یہاں پر کلک کر دیجیے۔ اس کے بعد یہاں جو آپ دکھ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ سائٹ، یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے میرا اپلائی کا جو پیج ہے وہ کھلنے والا ہے۔ دیکھیے آپ کو اس جامعہ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر 1 نمبر سے لے کر 2 3 5 6 7 اتنے مراحل تک آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اختیار البرنامج آپ کیا پڑھنا چاہیں گے کہ کس کالج میں، وہ آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے۔ الرغبۃ الاولی میں کل شریعہ اختیار کر لیتا ہوں۔ کل شریعہ میں نے اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد التخصص میں بکالوریس شریعہ میں نے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد اسی طرح الرغبۃ الثانیہ آپ کی دوسری چاہت کیا ہے، تو میں کل قرآن کریم اختیار کر لیا۔ اس کے بعد التخصص میں بکالوریس علوم القرآن میں نے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد البیانات الشخصیہ میں الاسم کاملا باللغۃ الانگلیزیہ، پاسپورٹ کے اعتبار سے آپ کو انگلش میں یہاں نام ڈال دینا ہے پہلا باکس میں۔ اسی طرح دوسرا باکس میں الاسم کاملا باللغۃ العربیہ حسب جواز سفر، پاسپورٹ کے اعتبار سے عربی میں آپ کو یہاں اپنا فل نیم ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد الجنسیت الحالیہ میں آپ یہاں اختیار کر لیجئے الہند، میں انڈیا کا ہوں اس لیے ہند اختیار کر لیا۔ الجنسیت السابقہ، سابقہ نیشنلٹی اگر ہو تو، اگر نہ ہو تو اسی کو آپ دے دیجئے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو رقم الجواز میں پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے۔ مکان الاصدار میں پاسپورٹ کہاں اصدار کیا گیا ہے، الہند میں اختیار کر لیتا ہوں۔ تاریخ و انتہائی الجواز، آپ پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ یہاں ڈال دیجیے گا۔ رقم الہویہ الشخصیہ الخاصہ ببلدک، اس میں سب سے اچھا ہے کہ آپ انڈیا والے آدھار نمبر ڈال دیں یہاں پر۔ رقم الہویہ الاماراتیہ، جو لوگ امارات میں رہتے ہیں وہ لوگ اس اقامہ کا نمبر ڈالیں گے، ہویہ نمبر۔ الرقم المواحد، اسی طرح جو لوگ امارات میں رہتے ہیں ان کے لیے ڈالنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد تاریخ المیلاد آپ کو ڈال دینا ہے۔ مکان المیلاد الدولہ، کس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے، میں الہند اختیار کر لیا۔ اس کے بعد مکان المیلاد المدینہ، کس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے انڈیا میں جو مشہور شہر ہے اس کا نام یہاں پر دے دیا گیا ہے، تو اگر آپ کا شہر یہاں پر نہ ہو تو جو قریبی شہر ہے وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ جیسے میں کچھ بھی اختیار کر لیتا ہوں، حیدرآباد، بنگال والے کولکاتہ اس طرح لکھا رہے گا، کولکاتہ وہ اختیار کر لے گا۔ بہار والے، کشن گنج والے کاتیہار اس طرح لکھا رہتا ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد
ذکر مذکر ہیں یا مؤنث ہیں آپ، مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں تو آپ اعزب پر کلک کیجیے گا، اگر شادی شدہ ہے تو متزوج پر۔ کیا آپ فی الحال امارات میں رہ رہے ہیں کیا، اگر رہتے ہیں تو نام پر کلک کیجیے گا، نہیں تو لا اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد کیا اس سے پہلے امارات کبھی آپ گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو نام پر کلک کیجیے گا، نہیں تو اس کو لا ہی چھوڑ دیجیے گا۔ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار امارات میں رہ رہا ہے فی الحال، اگر رہتا ہوگا تو نام پر کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد جو آپ کا رشتہ دار وہاں رہتا ہے وہ یہاں پر اس کی قریبی کیا ہے، آپ سے اس کا رشتہ میں کیا لگتا ہے، وہ آپ یہاں پر ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ویکسین لگا لیا ہے، اگر آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تو آپ نام پر کلک کیجیے اور ویکسین سرٹیفکیٹ آپ کو یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ ویکسین سرٹیفکیٹ اس میں جو انٹرنیشنل ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنا پاسپورٹ لنک کرنا ہوتا ہے۔ تو پاسپورٹ کیسے لنک کریں گے سرٹیفکیٹ میں، وہ آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ویکسین سرٹیفکیٹ میں پاسپورٹ لنک کر کے آپ اس کو اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں صورت عن جواز سفر، آپ کا پاسپورٹ یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ صورت شخصیہ، فوٹو آپ کو ایک اپلوڈ کرنا ہے جو رنگین ہو، 4x3 اس کا سائز ہو اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے سفید ہو۔ اس کے بعد شہادت المیلاد میں آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ صورت من الاقامہ، جو لوگ امارات میں رہتے ہیں ان کا اقامہ یہاں اپلوڈ کرنا ہوگا۔ صورت عن الہویہ الشخصیہ الخاصہ ببلدک، یہاں پر انڈیا والے کے لیے سب سے اچھا ہوگا کہ یہاں پر آدھار کارڈ کو یہاں اپلوڈ کر دیں۔ اس کے بعد بیانات العائلہ میں آپ کا سرپرست کا نام یہاں ڈال دینا ہے اسم الکامل میں۔ اس کے بعد دیانت ولی الامر میں اس کے بعد اسم الام میں امی کا نام ڈال دینا ہے۔ دیانت الام میں امی کا جو مذہب ہے وہ یہاں اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد هل انت موظف، کیا آپ فی الحال کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، اگر کرتے ہوں گے تو نام پر کلک کیجیے گا، اگر نہیں کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو لا پر کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد اگر یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ہو تو آپ نام پر کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد اس کا ڈیٹیلز بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا، لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو لا پر کلک کر دیجیے۔ اس کے بعد معلومات الاتصال میں بلد الاقامہ الحالی، کس ملک میں آپ فی الحال رہ رہے ہیں وہ اختیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد کس مدینے میں آپ فی الحال رہ رہے ہیں، یہاں بھی ویسے ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ اگر اس کا نام نہ ہو تو یہاں پر دوسرا کوئی قریبی شہر آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صندوق البرید میں پوسٹ باکس نمبر، پن کوڈ نمبر ڈال دیجیے گا۔ اقرب مطار دولی، یہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کوئی نام ڈال دیجیے گا، نیو دہلی، ممبئی وغیرہ جو قریب ہو۔ اس کے بعد البرید الیکٹرونی میں اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے صحیح سے، تاکید البرید الیکٹرونی دوبارہ اس کو ڈالنا ہے کنفرم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد البرید الیکٹرونی الاضافی، اگر کوئی دوسرا ای میل ایڈریس اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے الہاتف المحمول، اس میں آپ کو اپنا فون نمبر، موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر ڈالنے کے لیے یہاں پہلے آپ موبائل نمبر کا کنٹری کوڈ اختیار کر لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے میں انڈیا کو اختیار کر رہا ہوں، دیکھیے انڈیا یہاں پر ہے۔ اسی طرح آپ اس کے بعد موبائل نمبر ڈال دیجئے۔ اس کے بعد رقم ہاتف الواٹس ایپ، جس موبائل نمبر پہ آپ کا واٹس ایپ چلتا ہے وہ نمبر یہاں ڈال دیجیے گا۔ اسی طرح کنٹری کوڈ اختیار کرنے کے بعد پھر ہاتف المنزل، گھر کے کوئی موبائل نمبر ڈال دیجیے گا۔ ہاتف ولی امر طالب، گھر کا کوئی سرپرست، اس کا موبائل نمبر یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر حساب السکایہ مانگ رہا ہے آپ سے۔ حساب السکایہ آپ کو اسکائپ اکاؤنٹ بولتے ہیں۔ اسکائپ اکاؤنٹ کیا ہے وہ آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اکاؤنٹ ہوگا آپ یہاں پر ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد رابط و حساب الفیس بک، فیس بک اکاؤنٹ کا لنک آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ کا جو لنک ہوتا ہے وہ فیس بک کھولے گا، آپ کا پروفائل کھولے گا، وہاں پر دکھائے گا کہ
لنک یور اکاؤنٹ کاپی، تو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد رابط حساب انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا، وہ اس کا لنک آپ کو یہاں ڈالنا ہے۔ اس کا لنک کیسے ملے گا آپ کو، وہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے، یوٹیوب میں دیکھ لیجیے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ اسی طرح رابط حساب ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو آپ کا جو لنک ہوتا ہے پروفائل لنک، جس لنک کے ذریعے کوئی بھی آپ کو پروفائل کو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی اسی طرح آپ یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد المؤہلات شہادت الثانویہ او ما یعادلھا، یہاں پر آپ کو 12 کلاس کی سرٹیفکیٹ کی ڈیٹیلس یہاں پر ڈالنا ہے۔ تو آپ نے جو 12 کلاس کی پڑھائی کی ہے، جہاں سے پڑھائی کی ہے وہ حکومی ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری، اگر سرکاری ہو تو حکومی، اگر پرائیویٹ ہو تو خاص دے دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں نظام شہادت ثانویہ العامہ 12ویں کلاس کی جو پڑھائی ہے اس کا نظام کیا ہے، وہ آپ کو یہاں سے اختیار کرنا ہے۔ تحدید پر کلک کریں گے تو دیکھیے یہاں پر بہت سارا آپشن ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک آپشن ہے نظام ہندی CBSE۔ جو لوگ CBSE بورڈ سے پڑھے ہیں وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہاں پر ایک آپشن ہے نظام الہندی غیر CBSE۔ اگر آپ مدرسے سے پڑھے ہیں یا پھر کوئی دوسرے بورڈ سے پڑھے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجیے گا، انڈیا والے۔ میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کتنا پرسنٹیج حاصل کیا ہے اس شہادہ میں، وہ آپ یہاں پر لکھ دیجیے گا، 90 80 70 جتنا ہو۔ اس کے بعد آپ کا جو اسکول ہے، مدرسہ ہے، وہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، سائنٹسٹ ہے یا پھر ادبی ہے۔ مدرسہ والے ادبی اختیار کریں گے۔ اس کے بعد اسم المدرسہ، مدرسہ کا نام آپ کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد الدولۃ التی حصلت علی الشہادہ، کس ملک سے آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے وہ آپ یہاں پر اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد لغت الدراسہ، آپ کی پڑھائی کس زبان میں ہوئی ہے۔ مدرسہ والے یہاں پر عربی اختیار کر سکتا ہے، عربی یہاں پر لکھ دیجیے گا، العربیہ۔ اس کے بعد تاریخ الحصول علی الشہادہ، آپ نے کب شہادہ حاصل کیا ہے وہ یہاں پر تاریخ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ الشہادہ ثانویہ الاصلیہ، آپ ویسے یہاں آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مانگ رہا ہے، تو سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پر ادغت میں آپ کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو سرٹیفکیٹ جہاں پر ہے اس کو آپ اختیار کر لیجیے گا۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں کیا رہا، کشف الدرجات للصف العاشر، پھر اس کے بعد کشف الدرجات للصف الحادی عشر، کشف الدرجات للصف الثانی عشر۔ اس جامعہ میں آپ کو 10ویں کلاس کی، 11ویں کلاس کی، 12ویں کلاس کی تینوں مارک شیٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ تھوڑا الگ شرط ہے اس جامعہ کا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر 10ویں کا آپ نے بورڈ سے کیا ہے تو 10ویں کا دے دیجیے، 11ویں کا بنا لیجیے گا مدرسے سے، اور اسی طرح 12ویں کا آپ ڈال دیجیے گا۔ اور اس جامعہ کا اور ایک شرط ہے کہ آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو۔ 20 سال سے زیادہ نہ ہو تو آپ کو شاید یہ لوگ نہیں لیں گے، اس طرح شروط میں لکھا ہوا، آپ پڑھ لیجیے گا اس میں۔ اس کے بعد شہادت الامسات، یہ ضروری نہیں ہے۔ شہادت التوفل اطلس، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، آپ نے اگر کوئی دوسرا شہادہ حاصل کیا ہے، ڈپلومہ وغیرہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس حفظ وغیرہ کی سرٹیفکیٹ ہے تو اس کی تفصیل آپ کو یہاں دینا ہے۔ جیسے جو آپ نے اضافی سند حاصل کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے، سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے۔ پرائیویٹ ہے تو خاص اختیار کر لیجئے۔ اس کا نظام کیا ہے، تو مان لیجیے کوئی اپنے اضافی سند حاصل کیا ہے تو شہادہ اختیار کر لیجیے۔ کس مؤسسہ سے آپ نے وہ حاصل کیا ہے اس کا نام دے دیجیے۔ اس کے بعد درجۃ آخر شہادت التعلیم، کس درجے کا وہ تعلیم ہے آپ حاصل کیے ہیں وہ یہاں پر لکھ دیجیے۔ شہادت الحصول، سنۃ الحصول، کس سال آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ الدولۃ التی حصلت علی الشہادہ، کس ملک سے حاصل کیے ہیں۔ المدینۃ التی حصلت علی الشہادہ، کس شہر سے آپ حاصل کیے ہیں، وہ آپ یہاں اختیار کر لیجیے گا، وہاں آپ لکھ دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ
کے پاس حفظ کی سرٹیفکیٹ ہے تو میرے خیال سے یہاں پر اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ اضافی سند ہے اور اضافی میں کچھ دوسرا دے دیں تو اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا میرے خیال سے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کے لینگویج کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ زبان جانتے ہیں۔ میں عربی جانتا ہوں، عربی کو اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد عربی میں آپ کتنا ماہر ہیں، زیادہ بہت ماہر ہیں تو قوی اختیار کر لیجیے گا۔ اگر آپ نارمل ہیں تو جید اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے عربی زبان کئی سال پڑھا ہے، 4-5 سال مدرسہ والے لکھ دیجیے گا۔ کس معہد سے کس مدرسے سے آپ نے عربی زبان پڑھا ہے وہ یہاں لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد مجھے انگلش بھی آتی ہے تو میں انگلش اختیار کر لیتا ہوں۔ تو دیکھیے انگلش آپ نے حاصل کیا ہے، اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس انگلش لینگویج کے سلسلے میں تو آپ اس کو یہاں دے سکتے ہیں۔ درجہ میں کتنا آپ نے اس میں ممتاز ہیں کہ جدہ ہیں، اس کو آپ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا زبان اگر جانتے ہوں تو آپ یہاں پر کلک کر دیجیے گا اخری میں۔ اس کے بعد جو دوسری زبان آپ جانتے ہیں لغت النخرا میں، اس کی ڈیٹیلز آپ یہاں ڈال دیجیے گا اور اس کو لکھ دیجیے گا، الاردویہ، الہندیہ، البنجالیہ، اس طرح۔ اس کے بعد دیکھیے مستندات النخرا میں دوسری سرٹیفکیٹ، اضافی سرٹیفکیٹ آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر پہ آپ کا حسن السیرہ و سلوک کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد جہاں آپ کا فائل رکھا ہوا ہے، یاد رہے کہ اس جامعہ میں تمام ڈاکومنٹ جو ہے آپ کو JPG کی شکل میں آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے آپ سے جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ سرکاری ہسپتال سے لیا گیا ہو اور اس میں وزیر خارجہ کی مہر لگی ہوئی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی منظوری جب آئے گی تب آپ کو وہ سرٹیفکیٹ بنا لینا ہے اور وزیر خارجہ سے اٹیچ کرانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پر النموذج رقم 1، النموذج رقم 2 لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک PDF فائل ملے گا، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر اس کو بھرنا ہے، پھر اس کو یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ اس طرح 2 PDF فائل آپ کو ملے گا۔ دیکھیے اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے، انقر ہونا لتحمیل النموذج، میں کلک کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے ڈاؤن لوڈ کرنے بول رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ میرا فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ فائل MS Word میں کھلے گا، مائکروسافٹ آفس میں۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے میرے پاس MS Word ہے، پھر بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اس میں خلط ملط ہو جا رہا ہے، صحیح سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو صحیح سے دیکھیے خلط ملط ہو جا رہا ہے، تو سب سے اچھا ہے کہ یہ آپ کمپیوٹر سے اس کو بھر دیجیے گا۔ اس کے بعد اسی طرح دوسرا فارم میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اسی طرح اس کو بھی اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، لیکن MS Word میں صحیح سے کھلتا نہیں ہے، موبائل میں وہ شو نہیں کرتا ہے، اس لیے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں صحیح رہے گا۔ وہ فارم میں کیا فل کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جیسے پہلا والا جو فارم ہے وہ اس طرح کھلے گا۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہاں ایک فوٹو لگا دینا ہے۔ اس کے بعد الاسم الکامل، مکمل نام، الدیانہ مذہب، مکان المیلاد کہاں پیدا ہوئے ہیں کس ملک میں، اس کا نام، الجنسیہ حالیہ کہ آپ کی حالیہ نیشنلٹی کیا ہے۔ اس کے بعد ادھر دیکھیے الرقم المواحد، وہ آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ المذہب وہ چھوڑ دینا ہے۔ المذہب میں آپ لکھ سکتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ تاریخ المیلاد میں آپ ڈیٹ آف برتھ ڈال دیجیے گا۔ الجنسیہ سابقہ، اگر جنسیہ سابقہ نہ بھی ہو پھر بھی جو حالیہ ہے اسی کو ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد المؤہل الدراسی، آپ کیا لے کر پڑھے ہیں۔ نو المؤہل میں اگر مدرسے سے پڑھے ہیں تو اللغۃ العربی والدراسات الاسلامیہ الشرعیہ والعلوم العربی، اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اللغات میں کیا زبانیں آپ جانتے ہیں، عربی، انگلش، بنگالی، اردو، لکھ دیجیے گا۔ المدرسہ الجامعہ، کس مدرسے سے آپ پڑھے ہیں اس مدرسہ کا نام یہاں پر لکھ دیجیے گا۔
اس کے بعد دیکھیے یہاں پر الحالۃ الاجتماعیہ، اگر آپ شادی نہیں کی ہیں تو یہاں کچھ نہیں ڈالنا ہے، اگر شادی کی ہیں تو آپ کی بیگم صاحبہ کا نام، اس کی ڈیٹیلس یہاں پر ڈالنی ہے، کتنے بیٹے ہیں آپ کے، لیکن شادی نہیں کی تو چھوڑ دینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد بیانات الوالدین، اسم الاب میں ابو کا نام، مکان المیلاد میں ابو کہاں پیدا ہوا تھا وہ لکھنا ہے۔ اسم الام میں امی کا نام، مکان المیلاد امی کہاں پیدا ہوئی تھی وہ لکھنا ہے آپ کو۔ اسی طرح ابو کا جنسیہ اور تاریخ المیلاد، ڈیٹ آف برتھ، الجنسیہ امی کا نیشنلٹی، تاریخ المیلاد، اسی طرح اس امی کا بھی یہاں پر ڈیٹ آف برتھ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیانات الاتصال، رابطہ نمبر، دیکھیے الہاتف الخارجی میں آپ کا موبائل نمبر ڈال دینا ہے، البرید الیکٹرونی میں آپ کا ای میل ڈال دینا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ادھر دیکھیے الہاتف الامارات، امارات کا کوئی نمبر ہو اگر آپ کے پاس تو دے سکتے ہیں، نہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ الموقع الیکٹرونی، اس کو چھوڑ دیجیے گا، ویب سائٹ نہیں ہو، اگر نہیں ہے تو ڈال دیجیے گا۔ فیس بک میں آپ کا فیس بک اکاؤنٹ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ هل سبق لك العمل في المجال العسكری، اگر آپ فوجی میں کام کیے ہیں تو نہیں کیے ہیں تو چھوڑ دیجیے گا اس کو۔ اشخاص يمكن الاتصال فيهم داخل الدولة، امارات میں اگر کوئی آپ کا رہتا ہے رشتہ دار، ایمرجنسی میں اس سے اگر رابطہ کیا جائے تو اس کا نام دے دیجیے گا آپ، 2-3 تک دے سکتے ہیں۔ الجنسیہ وہ اس کی نیشنلٹی آپ دے سکتے ہیں، جہت العمل وہ کیا کام کرتے ہیں وہاں پر وہ دے دیجیے گا، الہاتف اس کا موبائل نمبر یہاں پر ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے السیرہ الذاتیہ کا نیچے والا بڑا والا باکس ہے، سیرہ ذاتیہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ سیرہ ذاتیہ پہ لکھیے گا پہلے اپنا نام، فادر کا نام، جنسیہ، پاسپورٹ نمبر، اس کے بعد العنوان الکامل، پورا مکمل ایڈریس ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد الشہادات العلمیہ میں آپ کے پاس کون کون سے سرٹیفکیٹ ہے، 1 2 3 اس طرح کر کے آپ اس کو لکھ دیجیے گا اور اس فارم کو بھر دیجیے گا۔ اس کے بعد PDF میں اس کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا فارم ہے، اس کو بھی آپ کو بھرنا ہے، کمپیوٹر سے بھرے گا آسان رہے گا۔ یہاں آپ کو ایک فوٹو چپکانا ہے، یہاں تاریخ لکھ دینا ہے، الاسم حسب جواز سفر، پاسپورٹ کے اعتبار سے آپ کا نام لکھ دینا ہے، انگلش میں لکھیے گا۔ جنسیہ حال، جنسیہ سابقہ، نیشنلٹی آپ کی حالیہ اور گزشتہ، تاریخ و مکان المیلاد، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، دیانہ کس دین کو آپ مانتے ہیں، المذہب کس مسلک کے ہیں، رقم الجواز، پاسپورٹ نمبر، تاریخ و مکان اصدار الجواز، پاسپورٹ کا ایشو ڈیٹ اور کہاں اصدار ہوا ہے، کس ملک میں، اس کا نام لکھ دیجیے گا۔ تاریخ و انتہاء الجواز، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد المؤہل العلمی میں آپ لکھ دیجیے گا ثانویہ العامہ۔ هل سبق لك دخول الدولہ، کیا آپ امارات کبھی گئے ہیں، نہیں گئے ہیں تو لا، اور گئے ہیں تو نام پر کلک کر دیجیے گا، لکھ دیجیے گا۔ اگر کبھی امارات گئے ہیں تو اس کا ڈیٹیلس آپ کو دینا پڑے گا، اگر نہیں گئے ہیں تو اس کے بعد یہ سب چھوڑ دیجیے گا۔ اس کے بعد لاسٹ میں رقم الہاتف خارج الدولہ، یہاں پر آپ کا موبائل نمبر آپ کو ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں فارم کو PDF میں سیو کر کے یہاں پر آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دونوں PDF فائل کو آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ جامعہ قاسمیہ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو جامعہ قاسمیہ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے یا پھر انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، ان میں سے کسی ایک کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو میں جامعہ قاسمیہ کا جو فیس بک پیج ہے اس کو میں فالو کرتا ہوں، تو دیکھیے میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 باکس ہے، ان تینوں باکس کو آپ کو ٹک کرنا ہے۔ ٹک کرنے کے بعد آپ کو ارسال پر دیکھیے، ارسال پر کلک کر دیجیے گا تو آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا، اور کچھ ہی دیر میں 1-2 منٹ کے بعد آپ کے ای میل پر ایک رقم الطلب بھیج دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ اس جامعہ میں اپلائی کر دیجیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ مدد ملا ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اس طرح میں اور دیگر جامعہ قطر کے سلسلے میں ویڈیو بناؤں گا۔ کلیہ دعوہ لیبیا میں جو دعوہ کالج ہے اس سلسلے میں ویڈیو بنانے والا ہوں۔
اور سعودی جامعات کے سلسلے میں ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ. تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.